ائمہ محدثین کے بارے میں ایک بات عموماً پائی جاتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے مہینہ کو بڑی اہمیت دیتے، اور ان کے بارے میں یہ بات عام پائی جاتی تھی کہ رمضان المبارک کی آمد سے 6 ماہ قبل اللہ خالق کائنات سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ ہمیں صحت و سلامتی عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما دے، کیونکہ اس کی گھڑیاں، اس کے لمحات بہت زیادہ قیمتی ہیں، اور جب یہ رمضان المبارک کو گزارتے تو رمضان المبارک کے گزر جانے کے 6 ماہ بعد ان کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہو جاتی کہ اے اللہ جو ہم اس مہینہ میں کر گزرے ہماری عبادات، صیام و قیام، اے اللہ ان کو شرف قبولیت کے ساتھ نواز دے، کیونکہ کوئی بھی کتنی بھی قیمتی چیز کیوں نہ ہو اس کی اصل قیمت تو یہ ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں شرف قبولیت کے ساتھ نواز دی جائے، اور چیز کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو اس چیز کی ایک ذرہ برابر اہمیت اور حیثیت نہیں رہتی اگر اس کو شرف قبولیت کے ساتھ نوازا نہ گیا ہو۔ ہر نیکی وہ اس وقت ہی قیمتی قرار پائے گی جب اللہ خالق کائنات کے ہاں اس کو شرف قبولیت کے ساتھ نواز دیا جائے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں ہر عمل یہ چاہتے ہوئے کرتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہم نے رمضان المبارک میں روزے رکھے ہیں، راتوں کا قیام کیا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، جذبہ ایثار کی مثالیں پیش ہوئی ہیں، ان سب کے ساتھ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ خالق کائنات ہمارے اعمال کو اور ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو کیا کوئی اللہ خالق کائنات نے دنیا میں ایسا کوئی پیمانہ مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری نیکیاں قبول ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ ہم نے 20 سال، 30 سال، 40، 50 سال محنت کی ہے، کیا اس پیمانے پہ لا کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ان میں سے ہماری کون سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہے، تاکہ ہم اسی پیمانے، اسی میٹر کے مطابق اپنی نیکیوں کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا پیمانہ جس آدمی کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اس کے اندر سب سے پہلے عاجزی آتی ہے، اور جس آدمی کی نیکی دنیا میں غارت ہوتی ہے اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کو نیکی کا غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے۔ اگر یہ میرے روزے میرے لیے فخر کا سبب بن چکے ہیں، تلاوت قرآن میرے لیے نمود و نمائش کا سبب بن چکی ہے، راتوں کا قیام لوگوں کی حقارت کا سبب بن چکا ہے، تو پھر میں سمجھ لوں کہ میرے اعمال ہی نہیں، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ریجیکٹ کر دیا گیا ہوں۔ اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ خالق کائنات نے جو قتل ہوئے ان کا جب ذکر کیا ہے تو فرمایا ان لوگوں تک آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر کرو، ان دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی، ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ کہتا ہے آپ کی یہ عبادت، آپ کی یہ قربانی، آپ کی نیکی قبول ہو گئی، میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ اب اگر میرے آپ جیسا کمزور ایمان ہوتا تو جواب کیا ہوتا؟ اور بھئی اپنے کرتوت درست کر، ایسے نہیں بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا، بلکہ جیسے جیسے سختی آئی ویسے ویسے اللہ کے اس بندے نے اپنے اندر نرمی، عاجزی اور انکساری کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے کہا بھائی یہ قبولیت کے فیصلے تو میرے رب کے ہیں، اللہ اپنے متقی بندوں کی قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا میں تجھے جینے کا حق نہیں دوں گا
بھائی اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تو تیری طرف ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں کہ تجھے گناہگار سمجھ کے نفرت کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی انسان کو نیکی کا گمنڈ ہو جائے۔ نیکی کا غرور سب سے گندا غرور ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھائی بنی اسرائیل میں، ایک بہت زیادہ نیک متقی پارسا، اللہ کی عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا، اور دوسرا عموماً قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی کر جاتا، غلطیاں ہو جاتی، خطائیں ہو جاتی۔ یہ جو بڑا نیک تھا سمجھاتا، بھئی یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اس نے کہا بس یار انسان ہوں، جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا، ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ ایک دن اس کو اپنی نیکیوں کا غرور اور گمنڈ لے بیٹھا اور کہتا ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے میرا رب تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے اس گناہگار کو تو معاف کر دیا، اور یہ نیکیوں پہ غرور اور تکبر کرنے والے انسان کو اللہ نے جہنم کا ایندھن بنا کے رکھا۔ اپنی نیکیوں پر کبھی غرور اور تکبر نہیں کرنا۔ انبیاء کی سیرت دیکھیں، سارے انبیاء کیا کہتے ہیں جب بھی خوبی اچھائی ذکر کرتے ہیں؟ ذالک من فضل اللہ، وہ بھئی اس میں ہمارا کیا کمال ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، میری اس میں کیا اوقات اور حیثیت ہے، یہ تو اللہ کا خاص فضل ہوا، اللہ نے اپنے بندوں میں مجھے چن لیا ہے۔ نبی یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اللہ کی ذات کے ساتھ ایک ذرہ برابر شرک نہیں کرتے، اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم اللہ کی توحید کے اقراری ہیں، شرک سے بیزاری ہے، یہ تو خاص اللہ کا ہم پر فضل ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ تو ہمارے اوپر، لوگوں کے اوپر اللہ کا خاص فضل ہے۔ تو ہر نیکی کو ہمیشہ اللہ کی طرف منسوب کر دے، اللہ کی طرف جوڑ دے کہ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہوا ہے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم اس نیکی کرنے میں کوئی کمی چھوڑتے ہیں، کوئی کسر رہ جاتی ہے، جب ہم اس کو رب کے ساتھ جوڑ دیں گے تو میرے رب کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں میں پھر نقص نہیں رہتا، میرا رب اس کو مزید حسن دے دے گا۔ یہ نیکیاں حسن سے احسن کی طرف چلی جائیں گی، اس لیے ہمیشہ اپنی نیکیوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیجیے۔ یہ پہلی نشانی ہے اس آدمی کی جس کی نیکی قبول ہوتی ہے، کہ اس کے اندر عجز و انکساری آتی ہے، نیکی کا غرور اور گمنڈ اس سے نکل جاتا ہے، اللہ کی طرف اس نیکی کو منسوب کر دیتا ہے۔ دوسرا، اس آدمی کی تڑپ اور طلب ہوتی ہے کہ اللہ میری اس نیکی کو قبول کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس دنیا کا سب سے بہترین گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل ابھی بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ یہ فضل تیرا ہے کہ تو ہم سے کام لے رہا ہے، لیکن فضل کے بعد بھی ہم لپکتے تیری طرف ہیں، تقبل منا، یہ جو بھی ہم کر گزرے اللہ تو قبول کر لے، یا اللہ اس کو شرف قبولیت کے ساتھ نواز دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام، آپ کو پتہ نا مستجاب الدعوات انبیاء ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان کی دعاؤں میں بار بار یہ الفاظ آتے ہیں،
ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ماں جی مریم کی والدہ حنا، اللہ فرماتے ہیں ابھی امید سے ہوئی تو تڑپ پیدا ہوئی اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں وقف کر دوں۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ اپنا بیٹا تیرے راستے میں وقف کر رہی ہوں، بس شرط ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، اے خالق اور مالک الہ فتقبل منی، تو اس میری نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اچھا، رمضان المبارک میں ہم نے دعائیں کی ہیں، عبادات کی ہیں، کیا آج یہ جو کوئی 10 دن گزر گئے اس میں ہم نے اللہ سے ایک دن یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ ہماری کی ہوئی ان عبادات کو قبول کر لے؟ اگر تو میں نے پہرا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے میری عبادات قبول ہونا شروع ہو گئی۔ اگر میں بس ٹھیک ہے آیا رمضان گیا رمضان کی عبادات تلاوتیں روزے قیام سارا کچھ تھا، لیکن اس کے بعد مجھے پرواہ ہی نہیں، اور جن کی عبادات یقینی طور پر قبول ہیں اللہ کے انبیاء، وہ اپنی عبادات پر، اپنی نیکیوں پر، اپنی حسنات پر پہرا دے رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا، اللہ یہ ہم سے قبول کر لے، اور ہم اس قدر غافل ہیں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے، بھئی ٹھیک ہے جیسے گزر رہا ہے دن گزرتے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ سے دعائیں کریں، اور سلف 6 مہینے رمضان المبارک کے گزر جانے تک اللہ سے یہی دعائیں کرتے، ربنا تقبل منا، اے اللہ جو ہم نے کیا ہے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اے اللہ بس اب التجا ایک ہی ہے، یہ ہمارے کسی روزے کو قبول کر لے، راتوں کے قیام کو قبول کر لے، تلاوت قرآن کو قبول کر لے، صدقہ و خیرات کو قبول کر لے۔ اے اللہ جب تو نے قبول کر لیا دنیا آخرت کی ساری آسانیاں ہمیں مل جانی ہیں۔ ربنا تقبل منا، اللہ سے دعائیں کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اس فکر کے اندر رہیں، اس تڑپ کے اندر رہیں کہ کیا میری یہ عبادات قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، فرمایا اللہ کے بندے جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر گزرتے ہیں، وقلوبهم وجلہ، اور ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر فکر لگی ہوئی ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر گزرنے سے کیا مراد ہے؟ چور چوری کرتا ہے تو اس کا دل کانپتا ہے، زانی زنا کرتا ہے تو اس کا دل کانپتا ہے۔ فرمایا عائشہ ایسے نہیں، بلکہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں، یہ وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں کہ جب نیک کام کر گزرتے ہیں تو وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، تو ان کے دلوں کی کیفیت فکر کے ساتھ لبریز ہوتی ہے، ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ نے تو نماز پڑھی ہے، اللہ پڑھی تیری رضا کے لیے ہے، فکر یہ ہے کہ اللہ اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور ان کے دلوں کے اندر فکر ہوتی ہے۔ اگر فکر قبولیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان اعمال کی طرف، یہ اعمال قبولیت کی طرف ابھی نہیں جا رہے۔ اپنے دلوں میں فکر پیدا کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، اے عائشہ یہی لوگ ہیں
جو خیرات اچھے کاموں میں جلدی کرنے والے ہوں گے، اور کل قیامت کے دن یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ قیامت کی کامیابی میرے دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر فکر قبولیت ہو، اس کو پیدا کرے۔ جیسے اللہ سے دعائیں کرنی ہے، ایسے اکیلے بیٹھ کے ذرا دل کی جو زمین ہے اس کو جھنجھوڑ کے اس کے اندر یہ شوق پیدا کرے کہ اللہ، کیا کوئی میرے اندر ایسی کمی تو نہیں جس کی بنیاد پہ میرے اعمال قبول ہی نہ ہو؟ میں وہ تقاضے پورے کر رہا ہوں کہ میرے اعمال قبول ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد قبولیت کی چوتھی بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ اگر رمضان المبارک سے پہلے بھی میری زبان اسی طرح چلتی ہے، بعد میں بھی اسی طرح چلتی ہے، میرے موبائل کا استعمال پہلے بھی اسی طرح گندا ہے، بعد میں بھی اسی طرح ہے، میری مجلسیں پہلے بھی اسی طرح ہیں، بعد میں بھی اسی طرح ہے، تو پھر یہ میں اور آپ سمجھ لیں کہ میرے اور آپ کے اعمال ابھی قبول نہیں ہو رہے۔ امام ابن تیمیہ، شیخ البانی رحمہم اللہ تعالی سے سوال کیا گیا، آپ بتلائیں بندے کو کیسے علم ہو کہ اس نے نماز پڑھی ہے، اس کی نماز قبول ہے، تلاوت قرآن اس کی قبول ہے؟ فرمایا بس ایک عمل کے بعد دوسرا عمل خیر کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ پہلے عمل کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ اگر فجر پڑھنے کے بعد ظہر کی فکر لاحق ہو گئی تو یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے میری فجر کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر فجر پڑھ کے شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کوئی نہیں، ایک نماز پڑھ لی ہے کافی ہے، اور یہ 5 پڑھنے کو اتنی کیا ضروری تھی، یا رمضان المبارک میں نے بڑی نیکیاں جمع کر لی ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو بڑا پورا کر دیا ہے، اگر یہ میرا آپ کا ذہن اور سوچ فکر بن گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اعمال قبول نہیں ہو رہے۔ تبدیلی ضروری ہے، ہر چیز کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی ہو۔ توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ توبۃ نصوحہ کا مطلب کیا ہے کہ بندہ عزم کرے کہ یہ جو جس غلطی سے میں توبہ کر رہا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، تو توبہ قبول ہے۔ اگر بندہ کہتا ہے اللہ اسے معاف کر دے لیکن اچھا دا لگا تو پھر میں کر لوں گا، تو یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے صحیح البخاری میں، جس نے 99 قتل کیے تھے، 100 کو قتل کیا، اس نے پھر عالم سے پوچھا بھی میرے لیے کوئی توبہ؟ اس نے کہا ہاں توبہ ہے، لیکن توبہ کی شرط کیا ہے؟ ایتی قریۃ قضا و قضا، ایک ہی شرط ہے کہ تجھے یہ اپنی مجلس، یہ علاقہ، یہ دوستیاں چھوڑنی پڑیں گی، فلاں علاقے میں چلا جا۔ اور شارحین نے لکھا ہے ابھی اس بندے نے توبہ نہیں کی تھی، صرف توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ جب اس کے اندر تبدیلی آئی، مصمم ارادہ ہوا کہ بھئی تقاضا ہے تبدیلی کا، تو یہ مجلسیں گئی، یہ معاشرہ گیا، یہ سوسائٹی گئی، اس نے اپنے ماحول کو تبدیل کیا، میرے رب نے 100 بندے کے قاتل کو اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دیا۔ اگر رمضان المبارک سے پہلے بھی میری مجلسیں وہی تھی اور آج بھی وہی ہیں، رمضان المبارک میں میرے اندر آپ کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، تو ابھی میری آپ کی نیکیاں ان کی قبولیت اٹکی ہوئی ہے۔ تبدیلی آئے گی تو یہ نشانی ہے کہ اس بندے نے اپنے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا لیے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جب زمانہ جاہلیت میں تھے تو ایک اناک ان کی سہیلی تھی زانیہ، تو جب اسلام قبول کیا تو رات کو مسلمانوں کو مکہ مشرکین مکہ کی قید سے چھڑانے کے لیے جاتے، تو رات ان کی سہیلی نے ان کو دیکھ لیا، مرثد ہاں، تو فرمایا پھر آؤ رات میرے ساتھ، نہیں تبدیلی آ گئی ہے، اسلام قبول کر لیا ہے۔
اس نے کہا شور ڈال دوں گی، ڈال دے، شور ڈالا، لوگ پیچھے لگے بھی آپ کا چور ہے، ادھر چوریاں کرنے آتا ہے۔ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی اپنے سر پہ ان کا پیشاب گروا لیا، لیکن جو اپنی تبدیلی اس دل کی زمین میں آئی تھی اس کو تبدیل نہیں ہونے دیا۔ تو رمضان المبارک گزر جانے کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے، پھر مسئلہ بھی خراب ہے۔ اور نیکیوں پہ، اچھے کاموں پر دوام، یہ قبولیت کی دلیل ہے کہ انسان کوئی ایک عمل کرتا ہے اس پر دوام اختیار کرتا ہے۔ آپ نے صلاۃ الفطر پڑھے ہیں، قیام اللیل کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ بن عمر وہ فلاں بندے کی طرف نہ ہو جانا۔ کیوں؟ فرمایا فإنہ یقوم اللیل ثم ترکہ، وہ شروع میں تو قیام اللیل کرتا تھا، پھر اس نے چھوڑ دیا۔ اگر یہ ایک مہینہ میری آپ کی عادت بنی ہے، کوشش کریں کم از کم 2 رکعت، آپ سحری کے وقت نہیں اٹھ سکتے، عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، یا وہ 4 رکعت اکٹھی سلام کے ساتھ، ایک سلام کے ساتھ پڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت جو بندہ پڑھ لیتا ہے، اللہ خالق کائنات اس کو یہ اجر عطا فرماتے ہیں کہ اس نے لیلۃ القدر کی رات میں یہ 4 رکعت ادا کی۔ تو قیام اللیل بھی ہو گیا، اس کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے، اور لیلۃ القدر کے 4 نفلوں کا ثواب بھی حاصل کر لیا، اور نبی علیہ السلام کی وصیت پر بھی عمل ہو گیا، اور قبولیت اعمال کی طرف ہمارا قدم بھی بڑھ گیا کہ جو عمل شروع کیا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تلاوت قرآن ہے، روزے ہیں، ایام بیض آ رہے ہیں، ان کے روزے رکھیں، شوال کے 6 روزے رکھیں، نبی علیہ السلام نے سارے سال کے روزوں کے برابر ان کو قرار دیا ہے۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔